بجٹنگ اور فائنینشیل پلاننگ، جب بھی یہ الفاظ سنے نا تو ایک دم سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی سخت قسم کی ڈائٹ ہے نا؟ بالکل، جیسے ہر چیز ناپ تول کر کھانی ہے، ایک پابندی کا احساس ہوتا ہے۔ جی لیکن کیا ہو اگر یہ پابندی نہیں بلکہ اپنے پیسوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی آزادی کا پہلا قدم ہو؟ بالکل، یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنی مالی کہانی کے مصنف خود بن جائیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ کہانی کا رخ کس طرف موڑنا ہے۔ تو آج نا ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس پورے چکر کو ذرا آسان زبان میں سمجھیں۔ دو اہم چیزوں پر بات ہوگی۔ جی ایک تو یہ کہ ہم خود اپنی مالی کہانی کو کیسے سمجھیں، یعنی بجٹ کیسے بنائیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، جیسے بینک سے قرض لینے جاتے ہیں، تو وہ ہماری اس کہانی کو کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے پرکھتے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس میں کافی مدد کرے گا۔ اس میں بجٹنگ کی بنیادی باتوں سے لے کر قرض کی مختلف اقسام تک سب کچھ شامل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہر کوئی اپنے مالی معاملات کو زیادہ اعتماد کے ساتھ سنبھال سکے۔ انشاءاللہ۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ بجٹنگ کی بنیاد ہے کیش فلو سٹیٹمنٹ۔ یہ نام سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن ہے کیا یہ بلا؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کے پیسوں کا ایکس رے ہے۔ اچھا، یہ صاف دکھاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ پیسہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے۔ صحیح۔ حساب بہت سیدھا سا ہے، جتنی آمدنی ہوئی اس میں سے تمام اخراجات نکال دیں، اگر کچھ بچ گیا تو وہ سرپلس ہے، اور اگر پیسے کم پڑ گئے تو وہ شارٹ فال ہے۔ اچھا، تو یہ ایکس رے رپورٹ بنانے کے لیے ہمیں دو طرح کی معلومات چاہیے ہے نا، ایک آمدنی اور دوسری اخراجات۔ جی بالکل۔ آمدنی کا تو حساب سیدھا لگتا ہے، جیسے تنخواہ آ گئی۔ ہاں، لیکن صرف تنخواہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو سرمایہ کاری سے منافع آ رہا ہو، کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ بزنس ہو۔ صحیح۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر آمدنی برابر نہیں ہوتی۔ ایک مستقل نوکری سے آنے والی تنخواہ وہ ایک فری لانس پروجیکٹ سے زیادہ قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تسلسل ہے۔ بالکل۔ اور اخراجات، مواد میں تو انہیں 12 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، گھر، گروسری، ٹرانسپورٹ۔ لیکن اس میں ایک بہت دلچسپ تفریق ہے، بنیادی اور اختیاری اخراجات کی۔ جی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بجٹ بنانے کا اصل فن سامنے آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، بنیادی یعنی نان ڈسکریشنری اخراجات وہ ہیں جن کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ گھر کا کرایہ، راشن، بجلی کے بل۔ بچوں کی اسکول فیس۔ جی، ان میں کٹوتی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اختیاری یعنی ڈسکریشنری اخراجات وہ ہوئے جن پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، جیسے باہر کھانا، فلمیں دیکھنا، شاپنگ کرنا۔ صحیح۔ لیکن آج کل کی دنیا میں یہ لائن بہت دھندلی ہو گئی ہے نا؟ کیا ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن بنیادی ہے یا اختیاری؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ کام کرنے اور تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ اس پر تو بحث ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ بہت ذاتی ہوتا ہے۔ مواد میں ہیلتھ کلب کی ممبرشپ کی مثال بہت اچھی ہے۔ ہاں، وہ مجھے بھی اچھی لگی۔ ایک شخص کے لیے یہ فضول خرچی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے کے لیے شاید یہ ذہنی تناؤ کم کرنے اور کام پر توجہ برقرار رکھنے کا واحد ذریعہ ہو۔ صحیح۔ تو کوئی بھی مالی مشیر آپ پر یہ فیصلہ تھوپ نہیں سکتا کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ وہ صرف آپ کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک بار ہم اپنی آمدنی اور اخراجات کو اس طرح سے دیکھ لیں تو بجٹ بنانے کا عمل کیا ہے؟ مواد میں اسے 3 مراحل میں بتایا گیا ہے۔ پہلا قدم ہے اپنے اہداف طے کرنا۔ جب آپ کو اپنا سرپلس یا شارٹ فال معلوم ہو جائے، یعنی جب ایکس رے رپورٹ سامنے آ جائے، جی، تب آپ حقیقت پسندانہ اہداف بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ اگلے 6 مہینے میں ایمرجنسی فنڈ بنانا چاہتے ہیں، یا 5 سال میں گھر کے لیے ڈاؤن پیمنٹ؟ ہدف کے بغیر بجٹ بنانا وہ تو ایسا ہی ہے جیسے بغیر منزل کے سفر پر نکل پڑنا۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا قدم ہے اپنے اخراجات کو ایڈجسٹ کرنا، اور یہاں سارا دھیان اختیاری اخراجات پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ دیکھنا کہ کہاں کٹوتی کی جا سکتی ہے؟ جی، یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر خرچ کم کرنے سے آپ کی زندگی کے معیار پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا قدم؟ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، ہر مہینے جائزہ لیں۔ مہینے کے آخر میں دیکھیں کہ آپ نے جو بجٹ بنایا تھا اس پر کتنا عمل ہوا،
کہاں کامیابی ملی اور کہاں آپ راستے سے بھٹک گئے۔ اور یہ خود کو سزا دینے کے لیے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ بجٹ کوئی پتھر پر لکھی لکیر تو ہے نہیں، یہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ مواد میں کچھ زبردست ٹپس بھی ہیں۔ ایک مجھے بہت پسند آئی، پے یور سیلف فرسٹ، ہاں، یعنی سب سے پہلے خود کو ادائیگی کریں اور اپنے مستقبل کو بلوں کی لمبی فہرست میں سب سے اوپر رکھ رہے ہیں، آخر میں نہیں۔ جیسے ہی تنخواہ آئے، بچت کی رقم ایک الگ اکاؤنٹ پہ ڈال دیں۔ اور جو بچے اسی میں گزارا کرنا ہے۔ بالکل، یہ خود کو ترجیح دینا ہے۔ ایک اور ٹپ یہ تھی کہ سب سے زیادہ سود والے قرض کو پہلے ختم کریں۔ یہ تو سیدھا سا ریاضی کا اصول ہے۔ جی، جو آپ کو ہزاروں روپے بچا سکتا ہے۔ تو یہ بجٹ بنانا تو خود کو آئینے میں دیکھنے جیسا ہے۔ ہم اپنی مالی صحت کی اچھی بری تصویر خود دیکھ لیتے ہیں، صحیح۔ لیکن جب ہم کسی اور سے جیسے بینک سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے پرکھتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے ان کا اپنا ایک خاص فریم ورک ہے۔ اسے کریڈٹ کے 5 C's یا 5 C's آف کریڈٹ کہتے ہیں۔ اچھا، 5 C's۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر بینک فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو قرض دینا ہے یا نہیں۔ تو یہ 5 C's مطلب بینک کے لیے آپ کی مالی کہانی کا خلاصہ ہے۔ بالکل۔ تو سی ہے کیریکٹر۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کہانی کا ہیرو یعنی آپ قابل اعتبار ہیں یا نہیں، کیا آپ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں؟ اور یہ ماضی کی ادائیگیوں سے ظاہر ہوتا ہے نا؟ جی۔ دوسرا سی ہے کیپیسٹی۔ کیپیسٹی۔ یہ اس ہیرو کی طاقت ہے، مطلب وہ قرض واپس کرنے کی کتنی مالی سکت رکھتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آمدنی کے استحکام سے لگایا جاتا ہے۔ درست۔ تیسرا سی ہے کریڈٹ، جو آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہے۔ چوتھا ہے کولیٹرل۔ کولیٹرل یعنی وہ حفاظتی ڈھال جو آپ ضمانت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے کوئی جائیداد۔ جی، اور پانچواں ہے کیپٹل، یعنی آپ کی مجموعی دولت یا نیٹ ورتھ۔ مجھے وہ وکرم پٹیل والی مثال بہت دلچسپ لگی۔ وہ فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے۔ ہاں، تو اس کی آمدنی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی کمزور تھی۔ جی، لیکن اس کا کیریکٹر اور کریڈٹ مضبوط تھا۔ اس نے ہمیشہ وقت پر اپنی ادائیگیاں کی تھی اور اس کے پاس ضمانت کے لیے گھر بھی تھا۔ تو بینک نے باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے قرض دے دیا۔ بالکل۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ بینک صرف ایک چیز نہیں دیکھتا، وہ پوری کہانی پڑھتا ہے۔ اور اس کہانی کا ایک بہت اہم باب ہے کریڈٹ۔ اچھا، تو یہ جو کریڈٹ ہسٹری ہے، اسے ٹریک کون کرتا ہے؟ یہ کریڈٹ بیورو کا نام تو سنا ہے، لیکن یہ ہے کیا بلا اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ کریڈٹ بیورو ایک ایسی کمپنی ہے جو آپ کے تمام قرضوں اور ادائیگیوں کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ بینکس اور دوسرے مالیاتی ادارے اسے یہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اچھا۔ اسی ریکارڈ کی بنیاد پر وہ آپ کو ایک سکور دیتے ہیں۔ اسے بیکن سکور بھی کہتے ہیں۔ بیکن سکور، جی۔ اور یہ سکور جتنا زیادہ ہوگا، آپ کی مالی ساخت اتنی بہتر سمجھی جائے گی۔ اور یہ سارا ریکارڈ ایک کریڈٹ رپورٹ میں ہوتا ہے؟ جی، اس میں آپ کے تمام اکاؤنٹس، آپ نے کب کب دیر سے ادائیگی کی یا کب ڈیفالٹ کیا، سب درج ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قانوناً آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رپورٹ دیکھ سکیں۔ اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اسے درست کروا سکیں؟ بالکل۔ مواد میں اینجلا کی جو کہانی ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ جی۔ اس کی قرض کی درخواست مسترد ہوئی کیونکہ اس کی کریڈٹ رپورٹ میں ایک ایسا قرض دکھایا جا رہا تھا جو اس نے کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ شناخت کی چوری کا معاملہ تھا؟ ہاں، کسی نے اس کی شناخت چوری کر کے فراڈ کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی کریڈٹ رپورٹ کو باقاعدگی سے چیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ یقیناً۔ ان 5 C's کے علاوہ بینک کچھ ریاضی بھی کرتے ہیں نا؟ کچھ خاص تناسب یا ریشوز دیکھتے ہیں؟ جی، پہلا ہے گراس ڈیٹ سروس ریشو یعنی GDSR۔ GDSR؟ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی کل آمدنی کا کتنا فیصد حصہ صرف گھر کے بنیادی اخراجات پر جا رہا ہے، کرایہ یا مارگیج، پراپرٹی ٹیکس اور ہیٹنگ بلز۔ اور یہ کتنا ہونا چاہیے؟ عام طور پر بینک چاہتے ہیں کہ یہ 32% سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، 32%۔ اور دوسرا ہے ٹوٹل ڈیٹ سروس ریشو TDSR۔ اس میں گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے تمام قرض جیسے کار لون، اسٹوڈنٹ لون، کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں سب شامل کر لی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی حد عموماً 40% ہوتی ہے۔ 40%؟ لیکن یہ 40% کی حد کچھ سخت نہیں لگتی، خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں رہائش اتنی مہنگی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے یہ صرف گائیڈ لائنز ہیں،
یہ ریشوز مطلب پوری تصویر نہیں دکھاتے، صحیح۔ یہ آپ کی مستقبل کی آمدنی کو نہیں دیکھتے۔ ایک نوجوان ڈاکٹر اور ایک کمیشن پر کام کرنے والے سیلز پرسن کی آمدنی شاید ایک جیسی ہو، لیکن ڈاکٹر کی آمدنی میں استحکام زیادہ ہے۔ تو بینک اسے شاید زیادہ قرض دینے پر راضی ہو جائے، بھلے ہی اس کا TDSR تھوڑا زیادہ ہو۔ بالکل۔ بہت خوب۔ تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنی مالی کہانی کیسے لکھنی ہے اور بینک اسے کیسے پڑھتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ہمیں قرض کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے، تو ہمارے پاس کیا کیا راستے ہیں؟ ہمارے پاس کئی طرح کے اوزار ہیں اور ہر اوزار ایک خاص کام کے لیے بنا ہے۔ سب سے عام ہے کریڈٹ کارڈز۔ جی۔ یہ چھوٹی موٹی روزمرہ کی خریداریوں کے لیے بہترین ہیں۔ ان پر سود بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کا جادو گریس پیریڈ میں ہے۔ گریس پیریڈ وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ مقررہ تاریخ تک پوری رقم واپس کر دیں تو کوئی سود نہیں لگتا۔ یہ ہر مہینے ایک مفت قرض کی طرح ہے۔ صحیح۔ پھر آتے ہیں چارج اکاؤنٹس، اور ایک بہت ہی کارآمد چیز ہے پرسنل لائن آف کریڈٹ۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اسے آپ ایک پہلے سے منظور شدہ دوبارہ استعمال کے قابل قرض سمجھیں۔ بینک آپ کے لیے ایک حد مقرر کر دیتا ہے، مثلا 10 لاکھ روپے۔ اچھا۔ آپ کو جب جتنی ضرورت ہو اتنی رقم نکال لیں۔ سود بھی صرف اسی رقم پر لگے گا جو آپ نے استعمال کی ہے۔ یہ تو بہت لچکدار ہے۔ جی، اور اس کی ایک بہت طاقتور قسم ہوم ایکویٹی لائن آف کریڈٹ یا ہیلاک ہے، جس میں آپ اپنے گھر کی مالیت کو ضمانت کے طور پر استعمال کر کے کم سود پر بڑی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے پرسنل لونز۔ یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں، جیسے گاڑی خریدنا یا گھر کی مرمت۔ جی، اس میں آپ کو ایک ہی بار میں پوری رقم مل جاتی ہے اور پھر آپ مقررہ ماہانہ قسطوں میں اسے واپس کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک وارننگ بھی ضروری ہے۔ کچھ قرض کے جال بہت خطرناک ہوتے ہیں، جیسے پے ڈے لونز یا اوور ڈرافٹ پروٹیکشن۔ یہ ہنگامی حالات کے لیے ہوتے ہیں اور ان پر سود کی شرح آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ تو ان سے ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے۔ جی، اور اگر لینا پڑ بھی جائے تو جلد از جلد واپس کرنا چاہیے۔ مجھے ایلینا کی مثال یاد آ رہی ہے، جو کئی مہنگے قرضوں اور کریڈٹ کارڈز کے چکر میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ ہاں، اسے ڈیٹ کنسالیڈیشن لون کا مشورہ دیا گیا۔ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ یہ ایک بہت مؤثر حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تمام چھوٹے چھوٹے زیادہ سود والے قرضوں کو چکانے کے لیے ایک بڑا کم سود والا قرض لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو ہر مہینے درجنوں ادائیگیوں کی بجائے صرف ایک قسط دینی پڑتی ہے، اور دوسرا آپ سود پر اچھی خاصی رقم بچا لیتے ہیں۔ مطلب بگھرے ہوئے قرضوں کو سمیٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات کو سمیٹیں تو مالی صحت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک اندرونی پہلو ہے، یعنی اپنی کیش فلو کو سمجھنا، بجٹ بنانا، اپنے اہداف طے کرنا، یعنی اپنی کہانی خود لکھنا۔ جی۔ اور دوسرا بیرونی پہلو ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے آپ کی اس کہانی کو کیسے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو کون سا مالیاتی اوزار آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اور یہ سب جاننے کا مقصد خود کو بااختیار بنانا ہے۔ بالکل، بجٹ کوئی قید خانہ نہیں ہے، یہ آپ کو آزادی دیتا ہے۔ یہ آپ کو جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی محنت کی کمائی ان چیزوں پر لگانے کا موقع دیتا ہے جو واقعی اہم ہیں۔ جی، یہ آپ کو اپنی زندگی پر کنٹرول کا احساس دیتا ہے، بے بسی کا نہیں۔ تو اس گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اپنے اختیاری اخراجات پر ایک نظر ڈالیں۔ کیا کوئی ایسا خرچ ہے جسے کم کرنے سے آپ کی زندگی کے معیار پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ اور اس کے برعکس، کیا کوئی ایسا خرچ ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جو آپ کی اقدار اور آپ کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ سمجھنا کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے گا کہ آپ اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔